السلام علیکم دوستو، جی این ایس اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں میں ملک مصر میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام موہانی تھا۔ موہانی ہیروں اور موتیوں کی تجارت کیا کرتا تھا اور دور دور کے ملکوں میں اس کا مال جاتا تھا، اور بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں اور بڑے بڑے امیر لوگ اس کے گاہک تھے۔ موہانی تاجر کے 7 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے وہ سب کی لاڈلی اور پیاری تھی۔ اس کا نام نازو تھا، لیکن سب اسے پیار سے شہزادی کہتے تھے۔ وہ تھی بھی شہزادیوں کی طرح خوبصورت۔ چونکہ موہانی تاجر کے پاس بے حد دولت تھی، اسی لیے وہ رہتی بھی شہزادیوں کی طرح ہی تھی۔ لیکن بہرحال وہ تھی تو تاجر زادی۔ بچپن سے اسے شہزادے اور شہزادیوں کی کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بڑے بڑے تاجروں کی طرف سے اس کے لیے شادی کے پیغام آنے لگے، لیکن نازو نے کسی سے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شہزادی ہے، اس لیے وہ کسی شہزادے سے شادی کرے گی۔ اس کے بھائیوں اور باپ نے اسے بے حد سمجھایا، لیکن نازو اپنی ضد کی پکی تھی۔ اس نے کسی کی بھی بات نہ مانی۔ نازو کی ماں اس کی بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ ایک روز تاجر موہانی بھی فوت ہو گیا۔ اب نازو اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کے سب بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم تھے، جبکہ نازو ملازموں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے بھائیوں نے اسے اپنے پاس رہنے کے لیے کہا، لیکن نازو نے انکار کر دیا۔ اس کی ضدی طبیعت کی وجہ سے آہستہ آہستہ سب اس سے لا تعلق ہو گئے۔ وہ سب اسے نقلی شہزادی کہنے لگے، اس لیے وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ وہ کسی طرح اصلی شہزادی بن سکتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ شہزادی حضور، ایک بوڑھی عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ملازمہ نے باقاعدہ جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، کیونکہ ناظموں نے سب ملازموں کو یہی حکم دے رکھا تھا کہ وہ اسے شاہی انداز میں سلام کیا کریں اور اسے شہزادی حضور کہا کریں۔ کون ہے وہ بوڑھی عورت اور کیوں ہم سے ملنا چاہتی ہے؟ نازو نے شہزادیوں کی طرح بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے فائدے کی کوئی بات بتانا چاہتی ہے۔ اچھا، بھیج دو اسے، نازو نے کہا، اور ملازمہ ایک بار پھر سلام کر کے واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے نازو کو سلام کیا۔ بیٹھو بڑی بی، اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیوں ملنے آئی ہو؟ میرا نام تاکونا ہے، میں ملک روم کی رہنے والی ہوں۔ ایک قافلے کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ میں تمہاری مرحومہ ماں کی دور کی رشتہ دار بھی ہوں۔ تمہارے بڑے بھائی کے گھر ٹھہری ہوئی ہوں، کیونکہ وہ ایک بار تمہاری ماں کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا۔ میرے بیٹے بھی موتیوں اور ہیروں کی تجارت کرتے ہیں، ہم بھی خاندانی تاجر ہیں۔ مجھے یہاں آ کر تمہارے متعلق معلوم ہوا کہ تمہیں شہزادی بننے کا شوق ہے، تو میں تم سے ملنے آ گئی۔ آپ میری ماں کی رشتہ دار ہیں تو پھر آپ میری بزرگ ہوئیں۔ مجھے آپ کی آمد سے بہت خوشی ہوئی۔ آپ جب تک یہاں رہیں میرے پاس ہی ٹھہریں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی۔ بیٹی، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اگر تم ہمت کرو تو تم نقلی کے بجائے اصلی شہزادی بھی بن سکتی ہو، اور تمہاری شادی ایک خوبصورت اور بہادر شہزادے سے ہو سکتی ہے جو ولی عہد بھی ہے، اس لیے وہ بادشاہ بھی بن جائے گا۔ اس طرح تم شہزادی کے بعد ملکہ بھی بن سکتی ہو۔ بوڑھی عورت نے کہا تو نازو بہت خوش ہوئی اور بولی، وہ کیسے بوڑھی اماں؟ مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹی، تمہارے ملک مصر سے ایک ماہ کی مسافت پر ایک اور ملک ہے جسے ساسان کہتے ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے لیکن ہے بہت خوبصورت اور خوشحال۔ وہاں کے لوگ بھی بہت بہادر، خوشحال اور اچھے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں، البتہ اس کے بھائی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام شہزادہ جاندار ہے۔ بادشاہ کا بھائی جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا، اس لیے بادشاہ نے شہزادہ جاندار کو پالا اور اسے ولی عہد بنا دیا۔ لیکن آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک بار وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلتا پھر رہا تھا کہ وہاں سے ایک جادوگر بھی گزرا۔ اس جادوگر نے شہزادے کے شکار کو اسے زبردستی چھیننا چاہا۔ اس پر شہزادے نے اسے منع کیا تو جادوگر کو غصہ آ گیا۔ اس نے جادو کے زور سے شہزادے کو نوجوان سے بچہ بنا دیا اور پھر اپنے ایک خاص پرندے کو حکم دیا کہ وہ شہزادے کو اٹھا کر کسی ویرانے میں پھینک آئے۔ چنانچہ وہ پرندہ جو سبز رنگ کا تھا اور جس کی دم کسی اژدے کی جیسی تھی، شہزادے کو اپنے پروں پر بٹھا کر لے گیا
और उसने शहजादे को बहुत दूर वीरानों में ले जाकर फेंक दिया और जादूगर कहके लगाता हुआ वहां से गायब हो गया। शहजादे के साथी बेचारे रोते पीटते वापस आए तो बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने फौरन शाही नजूमी को बुलाकर उससे पूछा तो शाही नजूमी ने हिसाब करके बताया कि इस जादूगर का नाम अज़दा जादूगर है। उसके गले में हर वक्त एक इंसानी खोपड़ी लटकी रहती है और वो अपने सर पर एक अज़दे को लपेटकर उसकी पगड़ी बनाकर पहनता है। वो बहुत ताकतवर जादूगर है, इस कदर ताकतवर कि तलसम होशरबा का शहंशाह फरसयाब भी उससे डरता है। अज़दा जादूगर काले पहाड़ों के अंदर एक शानदार महल में बादशाहों की तरह रहता है। सब्ज परिंदा इसका खास परिंदा है जिसे वो अज़दा परिंदा कहता है। असल में ये परिंदा एक बड़ा ताकतवर अज़दा है जिसे अज़दा जादूगर ने परिंदे की शक्ल दे दी है। ये अज़दा परिंदा फूंक मारकर चट्टानों को अपनी जगह से हिला देता है। शाही नजूमी ने बताया कि इस परिंदे ने शहजादे को मुल्क चीन के वीरानों में जाकर फेंका है और शहजादा वहां एक गार में मौजूद है। ये सुनकर बादशाह ने फौरन सिपाहियों का एक तेज रफ्तार दस्ता मुल्क चीन की तरफ रवाना कर दिया। मुल्क चीन सासान से ज्यादा फासले पर नहीं, चुनाचा मुसलसल सफर करते हुए आखिरकार ये दस्ता 3 रोज बाद इन वीरानों में पहुंच गया जहां शहजादा जानदार एक गार में छुपा हुआ था। शहजादे ने जब अपने साथियों को पहचान लिया तो वो उनके साथ अपने मुल्क में वापस आ गया। फिर बादशाह ने इस अज़दा जादूगर के खात्मे और शहजादे के ठीक होने के लिए शाही नजूमी को दोबारा हिसाब करने के लिए कहा तो शाही नजूमी ने हिसाब लगाकर बताया कि इस अज़दे जादूगर और इसके अज़दे परिंदे का खात्मा कोई औरत कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। इस पर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो औरत इस सांप बादशाह और अज़दे परिंदे का खात्मा करके शहजादे जानदार को उसकी असली हालत में ले आएगी उसे बादशाह अपनी बेटी बना लेगा। इस तरह वो औरत शहजादी बन जाएगी और फिर इसकी शादी शहजादे जानदार से कर दी जाएगी जो कि बेहद खूबसूरत, वजिया, बहादुर और दलेर शहजादा है। और बादशाह शहजादी की शादी के बाद तख्तो ताज भी उसी के हवाले कर देगा। इस तरह शहजादा मुल्क सासान का बादशाह बन जाएगा और वो औरत मुल्क सासान की मलका। बूढ़ी औरत ने नाज़ो को तफसील बताते हुए कहा। नाज़ो बड़े गौर से ये सारी बातें सुनती रही। बूढ़ी औरत की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक उभर आई। लेकिन बड़ी अम्मा, मैं इस अज़दे जादूगर और इस अज़दे परिंदे का मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? मैं तो जादू भी नहीं जानती। बेटी, अगर तुम ये काम करना चाहती हो तो फिर तुम पहले सासान जाकर बादशाह और शहजादे से मिलो। उन्हें बताओ कि तुम ये काम करने के लिए तैयार हो। उसके बाद तुम मुल्क सासान रहने वाले एक बूढ़े आदमी जिसका नाम सल्जूक है उसे तलाश करो। ये बूढ़ा किसी ज़माने में बहुत बड़ा जादूगर रह चुका है, फिर इसने जादू करना छोड़ दिया और मुल्क सासान में आकर गुमनामी की ज़िंदगी बसर करने लगा। सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता कि वो बहुत बड़ा जादूगर है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो कहाँ रहता है। मगर तुम कोशिश करो तो उसे तलाश कर सकती हो। जब वो मिल जाए तो उसे मेरी ये अंगूठी दे देना और उससे कहना कि वो तुम्हारी मदद करे। मुझे यकीन है कि वो मेरी अंगूठी की वजह से तुम्हारी मदद करने पर तैयार हो जाएगा। अगर वो तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो गया तो फिर तुम यकीनन इस मुहिम में कामयाब हो जाओगी। बूढ़ी औरत ने कहा और उसके साथ इसने अपनी उंगली में पहनी हुई एक इंतहाई कीमती अंगूठी उतार कर नाज़ो को दे दी। नाज़ो ने बूढ़ी का शुक्रिया अदा किया। फिर जब वो बूढ़ी औरत वापस चली गई तो नाज़ो ने उसी वक्त मुल्क सासान जाने की तैयारी शुरू कर दी। इत्तफाक से एक बड़ा काफिला इन दिनों मुल्क सासान जाने वाला था। चुनाचा नाज़ो इस काफिले के साथ शामिल हो गई और फिर 1 माह की मुसाफिरत के बाद वो सासान पहुंच गई। काफिला एक सराय में रुक गया। नाज़ो भी उसी सराय में रुक गई क्योंकि मुसलसल सफ़र करके वो बहुत थक चुकी थी। दूसरे रोज़ सुबह उठकर इसने गर्म पानी से गुस्ल किया और अपना बेहतरीन लिबास पहनकर इसने शाही तलवार अपने कमर से बांधी और घोड़े पर सवार होकर वो शाही महल की तरफ रवाना हो गई। आपने किससे मिलना है? शाही दरबान ने पूछा। मैं बादशाह सलामत से मुलाकात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं शहजादा जानदार की मदद करने आई हूँ, नाज़ो ने जवाब दिया। तो दरबान ने फौरन उसे बादशाह के कमरे में पहुंचा दिया। बादशाह उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। नाज़ो ने उसे अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया तो बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी कि वो शहजादे जानदार की मदद कर सकती है। फिर शहजादा जानदार को भी बुलाया गया और नाज़ो ये देखकर हैरान रह गई। वो बिल्कुल 4-5 साल का बच्चा था, लेकिन इसका लिबास शाही था। उसके चेहरे पर भी बेपनाह वकार था। शहजादा जानदार ने अपनी तोतली ज़बान में उसका शुक्रिया अदा किया
پھر نازو بادشاہ اور شہزادے سے اجازت لے کر شاہی محل سے واپس سرائے میں آ گئی، اور اب اس نے بوڑھے سلجوق کے بارے میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، لیکن وہاں کوئی بھی بوڑھے سلجوق کو نہیں جانتا تھا۔ نازو نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل سارے شہر میں اسے تلاش کرتی رہی، اور پھر ایک روز وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، جب ایک بچے نے اسے بتایا کہ بوڑھا سلجوق کہاں رہتا ہے۔ نازو اس کے مکان پر پہنچ گئی۔ جب وہ مکان میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ نازو نے آگے بڑھ کر اسے ادب سے سلام کیا۔ بوڑھا سلجوق بولا، بیٹی کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ نازو بولی، آپ کا نام سلجوق ہے؟ ہاں میرا نام سلجوق ہے، مگر تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ بوڑھے سلجوق نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ انگوٹھی دیکھیے۔ نازو نے جیب سے بوڑھی کی انگوٹھی نکال کر بوڑھے سلجوق کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور سلجوق انگوٹھی دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ تو میری بہن تاکونا کی انگوٹھی ہے۔ آپ نے اس انگوٹھی کو درست پہچانا، اور آپ کی بہن نے یہ مجھے دی ہے اور مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ میری والدہ کے رشتہ دار ہیں۔ نازو نے مسکراتے ہوئے بوڑھے سے کہا، اچھا، اگر تمہیں تاکونا نے بھیجا ہے تو پھر تو تم میری بھی مہمان ہو۔ تم نے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ تو نازو نے اسے ساری تفصیل بتا دی، اور ساتھ ہی اس نے شہزادہ جاندار اور اس اسد جادوگر اور اس کے پرندے کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی۔ اچھا، میں سمجھ گیا، تو تم چاہتی ہو کہ اصلی شہزادی بن جاؤ اور پھر شہزادے جاندار سے شادی کر لو۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن بیٹی اس کام میں تمہیں خود ہمت کرنا ہوگی، کیونکہ یہ انتہائی مشکل اور کٹھن کام ہے۔ بوڑھے سلجوق نے کہا، مجھے بتائیے بابا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں گی۔ سنو بیٹی، اسدہ جادوگر انتہائی طاقتور اور شفاق جادوگر ہے۔ یہ تو اس نے شہزادہ جاندار کے ساتھ نرمی برتی ہے کہ اسے صرف بچہ بنا دیا، ورنہ وہ چاہتا تو اسے ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ اس طاقتور جادوگر کا محل ملک لوگانیہ کے شمال مشرق میں کالے پہاڑ کے اندر ہے۔ اس اسد جادوگر کی جان ایک ایسے سانپ میں موجود ہے جو زمین کی تہہ میں رہتا ہے، جہاں تک انسان تو انسان کوئی سانپ یا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے علاوہ اس کے گرد جادو کے 4 حصار بھی قائم کیے گئے ہیں، اس لیے کوئی جادوگر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر اس کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟ نازو نے مایوسی والے انداز میں پوچھا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بیٹی، یہ اسدہ جادوگر خوبصورت لڑکیوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تم جوان بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ میں تمہیں اس کے محل کے قریب پہنچا دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ عیاری کرو، وہ تمہیں شادی کا پیغام دے گا۔ تم اس سے شادی کرنے کی حامی اس شرط پر بھر لینا کہ وہ تمہیں سیاہ گلاب کا بڑا کانٹا لا دے جو کالے سمندر کے بیچ میں کھلا ہوا ہے۔ وہ فوراً تیار ہو جائے گا۔ جب وہ سیاہ گلاب کا کانٹا لا دے جو خود بھی سیاہ رنگ کا ہوگا، تو کانٹا لینے کے بعد تم اسے کہنا کہ تم اسدے پرندے پر بیٹھ کر دنیا کا چکر لگانا چاہتی ہو۔ وہ مجبوراً اس کی اجازت بھی دے دے گا۔ جیسے ہی تم اس پرندے پر بیٹھو، تم اس کے سر پر موجود کلنگی کے اندر سیاہ کانٹا چبھو دینا۔ جیسے ہی کانٹا اس پرندے کی کلنگی میں چبھایا جائے گا، اسدہ پرندہ جادوگر کے بجائے تمہارا غلام ہو جائے گا۔ تم اسے حکم دینا کہ وہ تمہیں نیلے پہاڑوں کے پیچھے رہنے والے نیلے دیو کے پاس لے جائے۔ میں تمہیں ایک انگوٹھی دوں گا، تم یہ انگوٹھی اس نیلے دیو کو دے دینا۔ نیلا دیو تمہاری مدد کرے گا، اور آئندہ جو کچھ بھی تم نے کرنا ہو وہ تمہیں نیلا دیو ہی بتائے گا۔ بوڑھے سلجوق نے نازو کو ساری تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے بابا، میں تیار ہوں، نازو نے کہا۔ تو سلجوق نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری اور اسے نازو کی طرف بڑھا دیا۔ نازو نے انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن لی۔ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ میری انگوٹھی کی موجودگی میں اسدہ جادوگر جادو کی مدد سے یہ نہیں جان پائے گا کہ تم کس مقصد کے لیے کام کر رہی ہو، اس لیے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ بابا، مجھے بس یہی خطرہ تھا کہ کہیں وہ جادوگر جادو کی مدد سے میرے متعلق یہ نہ معلوم کر لے کہ میں کس مقصد کے لیے آئی ہوں۔ اب میں پوری طرح مطمئن ہوں۔ اچھا بیٹی، اپنی آنکھیں بند کرو، اور جب تک میں نہ کہوں تم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی، سلجوق نے کہا۔ تو نازو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ تیزی سے ہوا میں اڑتی جا رہی ہو۔ اسے اپنا جسم ہلکا پھلکا معلوم ہونے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر سے یہی کیفیت محسوس کرتی رہی۔ اچانک اس کے پیروں تلے سخت زمین کا احساس ہونے لگا۔ آنکھیں کھول دو بیٹی، اور پوری ہوشیاری سے کام کرو۔
सलजोक बाबा की आवाज़ सुनाई दी तो नाज़ो ने अपनी आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो स्याह रंग के पहाड़ों के सामने खड़ी है और दूर एक शानदार महल भी नजर आ रहा था। अभी नाज़ो इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसने आसमान पर साए साए की आवाज़ सुनी। उसने ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ा परिंदा तेजी से नीचे आता दिखाई दिया। इसने जल्दी से अपने कमर से बंधी हुई तलवार निकाल ली। परिंदा काफी नीचे आ गया और नाज़ो ये देखकर हैरान रह गई। ये वही अस्दा परिंदा था और इसने अपने पंजों में शहजादा जानदार को भी पकड़ा हुआ था। उसकी दुम अस्दे की तरह हवा में लहरा रही थी और उसके पर बहुत बड़े बड़े थे। ये तुम्हें धोखा दिया जा रहा है नाज़ो बेटी, ये परिंदा असली नहीं और इसके पंजों में शहजादा जानदार नहीं बल्कि जादू का पुतला है। ये शहजादे को नीचे फेंकेगा लेकिन तुम खुद इस शहजादे की गर्दन पर तलवार का वार कर देना। इस तरह अस्दा जादूगर समझ जाएगा कि तुम शहजादा जानदार की खातिर यहाँ नहीं आई, क्योंकि उसे भी इल्म है कि बादशाह सासान ने इसके बारे में ऐलान कर रखा है। सलजोक बाबा की आवाज़ नाज़ो के कानों में गूंजी और नाज़ो ने तलवार को ऊपर उठा लिया। शहजादा जानदार को उठाए परिंदा अब काफ़ी नीचे आ गया। शहजादा जानदार वाकई जीता जागता बच्चा नजर आ रहा था। नाज़ो ने तलवार वाला हाथ ऊपर उठाया। उसी लम्हे परिंदे ने दहशतनाक आवाज़ निकालते हुए शहजादा जानदार को नीचे फेंक दिया। शहजादा नीचे गिरकर इसी तरह उछलकर खड़ा हुआ जैसे इसके जिस्म में हड्डियां मौजूद ही ना हों। इसने मदद मदद पुकारना शुरू कर दिया और नाज़ो की तरफ भागा, लेकिन दूसरे लम्हे नाज़ो की तलवार वाला हाथ तेजी से घूमा और शहजादे की गर्दन कटकर एक तरफ जा गिरी। उसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ स्याह रंग का धुआं सा फैल गया। जब धुआं खत्म हुआ तो नाज़ो ने देखा वहां ना कोई परिंदा था और ना शहजादा और ना जानदार की लाश। हर तरफ वीरान पहाड़ियां नजर आ रही थीं। नाज़ो ने तलवार की धार को देखा तो उस पर खून का कोई निशान भी ना था। नाज़ो ने जानबूझकर बुड़बुड़ाते हुए कहा ताकि अस्दा जादूगर समझ जाए इसका ताल्लुक शहजादे जानदार से नहीं है। चंद लम्हों बाद एक धमाका हुआ और फिर अचानक आसमान से जिस तरह बिजली गिरती है इसी तरह सफ़ेद रंग की एक लहर सी गिरती दिखाई दी। उसके बाद वहां एक नौजवान खड़ा नजर आने लगा जिसके सर पर सांप की पगड़ी बंधी हुई थी। नाज़ो समझ गई कि यही अस्दा जादूगर है। बड़ी बेरहम हो लड़की, मासूम बच्चों को भी कत्ल कर देती हो। उसने हंसते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या सांप बादशाह हो? नाज़ो ने हैरान होकर पूछा। मेरा नाम रमाश है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर हूँ। चूंकि सांप भी मेरे जादू का हिस्सा हैं, इसलिए मुझे अस्दा जादूगर भी कहा जाता है। मगर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? अस्दे जादूगर ने पूछा। मेरा नाम नाज़ो है, मैं मुल्क मिस्र के ताजिर की बेटी हूँ। मुझे शिकार का शौक था, मैं शिकार खेलने इधर आई थी, लेकिन रास्ता भूल गई और फिर इधर वीरानों में निकल आई। इतने में एक बहुत खौफनाक किस्म का सब्ज रंग का परिंदा एक बच्चे को उठाए ले आया। उसने बच्चे को नीचे फेंका। बच्चा मेरी तरफ आने लगा। वैसे तो बड़ा मासूम सा बच्चा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मैं खौफजदा हो गई। मैंने उसे हलाक कर दिया और फिर एक धमाका हुआ और परिंदा और बच्चा न जाने कहाँ गायब हो गए। नाज़ो ने बड़े दिलेराना लहजे में बात करते हुए कहा तो अस्दा जादूगर हंस पड़ा। तुम बहादुर भी हो और अक्लमंद भी, खूबसूरत भी हो और जवान भी। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए, वरना तुम्हारे बजाय कोई और औरत होती तो अब तक खौफ के मारे मर चुकी होती। क्या तुम शादीशुदा हो? तुम तो कहते हो कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो। क्या तुम जादू के जोर से इतना भी मालूम नहीं कर सकते कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं? नाज़ो ने मुंह बनाते हुए कहा तो अस्दा जादूगर एक बार फिर कहका मारकर हंस पड़ा। बहुत खूब, आज पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली है जो ना मेरे सर पर मौजूद सांप पगड़ी से खौफजदा है और ना मेरे गले में लटकी हुई इंसानी खोपड़ी से और ना मेरे जादू से डरती है। तुम वाकई इस काबिल हो कि तुम मेरी बीवी बन सको। लेकिन न जाने क्या बात है कि जब भी मैं तुम्हारा जहन पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे सिवाय धुएं के कुछ नजर नहीं आता, इसलिए कि मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ। वैसे मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि तुम कोई बदशक्ल मकरूह सूरत के बूढ़े नहीं हो। तुम एक खूबसूरत नौजवान हो। आज पहली बार किसी औरत के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जादूगर ने हंसते हुए कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की,
हालांकि मेरे लिए बड़े बड़े रिश्ते आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उस नौजवान से हो जो खूबसूरत होने के साथ साथ मेरी एक शर्त भी पूरी करे। नाज़ो ने शर्माते हुए कहा। जादूगर ने चौंक कर पूछा, कौन सी शर्त? नाज़ो बोली, काले समंदर में एक स्याह रंग का गुलाब खिलता है, उसका सबसे बड़ा कांटा जो मुझे ला कर देगा, मैं उससे शादी करूंगी, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरा शौहर बहादुर भी है। अगर मैं ये शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं? नाज़ो ने शर्माते हुए कहा, बिल्कुल करूंगी, क्योंकि तुम खूबसूरत हो। बहुत खूब, आओ मेरे साथ मेरे महल में चलो, मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर देता हूँ, हंसता जादूगर ने कहा और आगे बढ़कर इसने नाज़ो का हाथ थाम लिया। नाज़ो ने अपना हाथ ना छुड़ाया, बल्कि उसके चेहरे पर शर्म के तासुरात उभर आए। आंखें बंद कर लो नाज़ो, जादूगर ने कहा और नाज़ो ने आंखें बंद कर लीं। अब आंखें खोल दो। फौरन ही हंसता जादूगर की आवाज़ सुनाई दी तो नाज़ो ने आंखें खोल दी और वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो एक आलीशान खूबसूरत और वसी और इस महल के अंदर मौजूद थी। ये मेरा महल है, तुम मेरी मलका बनकर इस महल पर राज करोगी, हंसता जादूगर ने मुस्कुराते हुए नाज़ो से कहा। उसके बाद जादूगर ने नाज़ो को अपना पूरा महल दिखाया। वाकई इसने जादू के जोर से इस कदर खूबसूरत महल बनाया था कि शायद कोई बादशाह भी ना बनवा सकता। लेकिन नाज़ो अच्छी तरह जानती थी कि ये सब कुछ जादू का है, मगर वो ये बात असली जादूगर पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने भी खुशी और मसरत का इजहार किया और उसके महल की तारीफें करती रही। अब रही बात तुम्हारी शर्त, मैं इसे अभी पूरी कर देता हूँ, असली जादूगर ने कहा और उसके साथ ही इसने जोर से ताली बजाई तो दूसरे लम्हे कमरे का फर्श फटा और उसमें से एक स्याह रंग का बोना बाहर निकल आया। क्या हुक्म है मेरे आका? बोने ने जादूगर के सामने झुकते हुए कहा। स्याह बोने, जाकर काले समंदर के दरमियान खुले हुए स्याह गुलाब के पौधे का सबसे बड़ा कांटा ले आओ। हुक्म की तामील होगी आका, बोने ने ये कहा और फर्श में गायब हो गया। फिर चंद लम्हों बाद ही वो बोना दोबारा नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में कांटा मौजूद था। इसने वो कांटा हंसते जादूगर की तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए आका, बोने ने कहा और कांटा हंसता जादूगर के हाथ में देकर वो दोबारा फर्श में गायब हो गया। ये लो, तुम्हारी शर्त पूरी हो गई और देखा मैं किस कदर ताकतवर जादूगर हूँ कि मैंने ये नामुमकिन काम एक लम्हे में कर दिया, हंसता जादूगर ने कांटा नाज़ो के हाथ में देते हुए कहा। नाज़ो ने कांटा लिया। ये काफ़ी बड़ा कांटा था। अच्छा ठीक है, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी है, अब मैं तुमसे शादी पर तैयार हूँ, लेकिन ये शादी 14वीं की रात को हो सकती है। हंसता जादूगर चौंक पड़ा और बोला, वो क्यों? इसलिए कि हमारे ख़ानदान में शुरू से ही रवाज चला आ रहा है कि शादी 14वीं की रात को होती है, वरना लड़कियां शादी की 1 माह के अंदर ही मर जाती हैं। नाज़ो ने बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आज चांद की दूसरी है, 12 दिन इंतज़ार किया जा सकता है, लेकिन इन 12 दिनों में तुम्हें यहाँ महल में अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस दौरान जादू की खास इबादत करूँगा, असली जादूगर ने कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अकेली रहकर क्या करूँगी? तुम ऐसा करो कि अपने इस असली परिंदे से हुक्म देकर कहो कि वो मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे पूरी दुनिया की सैर कराए। इस तरह मेरी पूरी दुनिया की सैर की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मैं इस महल में अकेली रहकर कुफत का शिकार भी नहीं होंगी। जादूगर बोला, ठीक है, अज़दा परिंदा तुम्हें पूरी दुनिया की सैर करा लाएगा। अज़दा जादूगर फौरन ही रजामंद हो गया, क्योंकि उससे मालूम था कि अज़दा परिंदा इसका गुलाम है। वो नाज़ो को कहीं भी जाने नहीं देगा और इसकी पूरी हिफाजत भी करेगा। तो फिर बुलाओ अज़दे परिंदे को, नाज़ो ने कहा। इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, 2-4 रोज़ आराम कर लो, अज़दे जादूगर ने चौंक कर कहा। नाज़ो बोली, मुझे दुनिया की सैर करने का बेहद शौक है, आज तो मौका मिला है, इसलिए मैं कोई लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहती। शादी के बाद तो मैं हर वक्त तुम्हारी खिदमत करने में गुजार दूंगी। नाज़ो ने चिकनी चपड़ी बातें की तो अज़दा जादूगर उसकी बातें सुनकर बेहद खुश हुआ। अच्छा आओ फिर सहन में चलो, ताकि मैं अज़दे परिंदे को बुलाऊं, अज़दा जादूगर ने कहा और फिर वो नाज़ो को हमरा लिए बाहर महल के वसी और इस सहन में आ गया। फिर इसने अचानक अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कोई मंत्र पढ़ा तो दूसरे लम्हे आसमान की बुलंदियों पर वही अज़दा परिंदा उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो तेजी से नीचे आता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो सहन में आकर उतर गया
کیا حکم ہے میرے آقا؟ پرندے کے منہ سے انسانی آواز میں آواز سنائی دی، یہ نازو ہے، میری ہونے والی بیوی، اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پوری دنیا کی سیر کراؤ، اور تم نے اس کی پوری طرح حفاظت بھی کرنی ہے۔ آپ فکر نہ کریں آقا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اژدھے پرندے نے جواب دیا، اور پھر نازو کو اژدھا جادوگر نے خود ہی پرندے کی پیٹھ پر بٹھا دیا اور اسے کہا وہ پرندے کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے۔ تم فکر نہ کرو، یہ پرندہ مجھے گرنے نہیں دے گا، نازو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر پرندہ ہوا میں اڑا اور بلندی کی طرف اڑتا چلا گیا۔ اس نے اپنی رفتار کم کر رکھی تھی تاکہ نازو گر نہ جائے۔ نازو نے سیاہ کانٹا اپنی ابا کی جیب میں چھپا رکھا تھا۔ جب وہ پرندہ کافی دور نکل آیا تو نازو نے پرندے سے مخاطب ہو کر کہا، اژدھا پرندے، کیا تم میرا حکم مانو گے؟ پرندہ بولا، بالکل نہیں، میں صرف اپنے آقا کا حکم مانتا ہوں۔ اژدھے پرندے نے جواب دیا تو نازو نے جیب سے سیاہ کانٹا نکالا اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے وہ کانٹا اژدھے پرندے کی کلنگی میں اتار دیا۔ پرندے نے زور سے چیخ ماری اور اس کے جسم نے جھٹکا کھایا، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ اب بتاؤ اژدھے پرندے، تم میرا حکم مانو گے؟ ہاں شہزادی، اب میں تمہارا حکم بالکل مانوں گا، میں تمہارا غلام ہو چکا ہوں۔ پرندے نے جواب دیا تو نازو خوش ہو گئی۔ تو پھر میرا حکم یہ ہے کہ مجھے نیلے پہاڑوں کے پیچھے رہنے والے نیلے دو کے پاس پہنچا دو۔ نازو نے حکم دینے والے لہجے میں کہا، حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا، پرندے نے جواب دیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کی رفتار کافی تیز ہو گئی تھی۔ نازو نے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد ڈال رکھے تھے اور اس کی گردن سے چمٹ گئی۔ پرندہ مسلسل اڑتا رہا، دریا، پہاڑ، بستیاں، صحرا نیچے سے گزرتے رہے۔ پھر نازو کو دور سے نیلے رنگ کے اونچے اونچے پہاڑ نظر آنے لگے۔ پرندے نے اپنے آپ کو اور بلندی پر کر لیا اور پھر وہ ان پہاڑوں کے اوپر سے گزرتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ دوسری طرف ایک انتہائی خوبصورت وادی تھی جس میں نیلے رنگ کا ایک کافی بڑا محل بنا ہوا تھا۔ پرندہ اس محل کے اوپر پہنچا تھا کہ نازو نے دیکھا کہ محل کے وسیع صحن میں ایک نیلے رنگ کا دیو کھڑا اوپر پرندے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے نیچے نہیں اترنے دے گا کیونکہ یہ میرے پہلے مالک اژدھا کا جادوگر دشمن ہے۔ پرندے نے نازو سے کہا، تم نیچے اترو، میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ نازو نے پرندے سے کہا تو پرندہ تیزی سے اترنے لگا۔ نیلے دیو، میرا نام نازو ہے، مجھے سلجوگ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ پرندہ اب میرا غلام ہے۔ نازو نے چیخ کر کہا تو نیلا دو چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نظر آنے لگے۔ ٹھیک ہے، نیچے اتر آؤ، دیو نے دھاڑنے والی آواز میں کہا، اور پرندہ دیو کے پاس محل کے صحن میں اتر گیا تو نازو پرندے کی پیٹھ سے نیچے اتر آئی۔ یہ انگوٹھی دیکھو، یہ سلجوق بابا نے نشانی کے طور پر دی تھی۔ نازو نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر دیو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دیو نے وہ انگوٹھی لی اور اسے چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ یہ واقعی میری دوست سلجوق کی انگوٹھی ہے، اب تم میری مہمان ہو، آؤ میرے ساتھ۔ دیو نے شہزادی کو انگوٹھی واپس کرتے ہوئے کہا، تم یہیں رہو گے پرندے جب تک میں تمہیں دوسرا حکم نہ دوں۔ نازو نے پرندے سے کہا اور پھر وہ دیو کے ساتھ چلتی ہوئی محل کے ایک بڑے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئی ہو، اور سلجوق مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور تم اس اژدھے جادوگر کے اژدھے پرندے کو کیسے یہاں لے آئی؟ نیلے دیو نے کہا تو نازو نے اسے شروع سے لے کر یہاں تک پہنچنے کی ساری تفصیل بتا دی۔ نازو، تم واقعی بہادر و دلیر ہو، تم نے اس طاقتور اور خوفناک جادوگر کو بھی احمق بنا دیا۔ ویسے یہ سب کچھ سلجوق کی انگوٹھی کی وجہ سے ہوا، ورنہ وہ اژدھا جادوگر ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ جاتا۔ سلجوق بابا نے کہا تھا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس اژدھا جادوگر کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں میں بتاتا ہوں، اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ تمہیں سلجوق نے درست بتایا کہ اس جادوگر کی جان ایک ایسے سانپ میں ہے جو زمین کی تہہ میں رہتا ہے۔ اس کے گرد جادو کے 4 حصار ہیں جنہیں توڑے بغیر اس تک نہیں پہنچا جا سکتا، لیکن مجھے یقین ہے تم اس ساری مہم میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ جس جگہ یہ سانپ رہتا ہے وہاں تک ایک خفیہ سرنگ جاتی ہے جس کا علم صرف مجھے ہے، جس میں تم اس اژدھا پرندے پر بیٹھ کر سفر کرتی ہوئی پہنچ سکتی ہو۔ پہلے حصار کا توڑ تو تم نے کر لیا ہے، وہ کانٹا جو تم نے اس پرندے کی کلنگی میں اتارا تھا وہ اس حصار کا پہلا توڑ ہے۔ جیسے ہی یہ پرندہ اس حصار سے گزرے گا یہ حصار ٹوٹ جائے گا۔
لیکن یہ پرندہ تمہیں آگے لیے بڑھتا رہے گا۔ دوسرا حصار سلجوق کی انگوٹھی توڑ دے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس انگوٹھی کا اثر بھی وقتی طور پر غائب ہو جائے گا اور پرندہ بھی مردہ ہو جائے گا۔ مگر چونکہ اژدھا جادوگر خاص عبادت میں مصروف ہے، اس لیے اسے کوئی علم نہیں ہو سکے گا۔ پھر تم نے آگے بڑھنا ہے۔ آگے تیسرا حصار آئے گا، اسے تمہیں اپنی عقل مندی سے کوئی ترکیب سوچ کر ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری حصار آئے گا، اسے تم نے اپنی انگلی میں زخم لگا کر خون کے قطرے ڈال کر توڑنا ہوگا۔ اس کے بعد تم اس جگہ پہنچ جاؤ گی جہاں یہ سانپ موجود ہے، لیکن یہ سانپ ایک ایسے دھات کے ڈبے میں بند ہے جسے نہ کوئی توڑ سکتا ہے اور نہ کوئی کھول سکتا ہے، نہ اس ڈبے پر کوئی ہتھیار اثر کرتا ہے، لیکن اس کا توڑ مجھے معلوم ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس کا توڑ ایک خاص درخت کی لکڑی کی شاخ ہے۔ جب تم اس شاخ کو اس ڈبے پر مارو گی تو یہ ڈبہ خود بخود ٹوٹ جائے گا اور وہ خطرناک سانپ باہر آ جائے گا۔ تم اس سانپ کو کسی طرح گردن سے پکڑ لینا اور پھر اس کی گردن میں سرخ رنگ کا ایک دھاگا باندھ دینا۔ اس دھاگے کے باندھتے ہی سانپ بے ضرر ہو جائے گا۔ یہ سانپ اتنا بڑا ہے کہ تم اس کے جسم پر بیٹھ جانا، یہ سانپ تمہیں واپس لے آئے گا۔ لیکن جب تم اس مردہ پرندے کے پاس پہنچو تو اس سانپ کو حکم دینا کہ وہ اسے کاٹ لے۔ جیسے ہی یہ سانپ اس پرندے کو کاٹے گا، پرندہ زندہ ہو جائے گا اور پھر تم اس پرندے کی پیٹھ پر بیٹھ کر سانپ کو ہاتھ سے پکڑ لینا۔ پرندہ تمہیں اور اس سانپ کو یہاں تک لے آئے گا، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہم اس پرندے سمیت اس اژدھا جادوگر کے محل میں پہنچ جائیں گے، وہاں میں اس پرندے کو ہلاک کر دوں گا۔ پھر ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ اس اژدھا جادوگر کے سر پر بندھا ہوا سانپ کھول کر اسے مجبور کریں گے کہ وہ تہہ میں رہنے والے سانپ سے لڑے۔ یہ دونوں سانپ لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے اور اس طرح اژدھا جادوگر بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تو بڑا لمبا کام ہے، تم اور میں اس اژدھے جادوگر سے کیسے لڑیں گے؟ وہ تو جادو سے ہمیں بت بنا دے گا۔ نازو نے پریشان ہوتے ہوئے بوڑھے سے کہا، اس کی جان والا سانپ ہمارے قبضے میں ہوگا، اس لیے اس کا کوئی جادو ہم پر نہیں چل سکے گا۔ فکر مت کرو، تم بس کسی طرح اس سانپ کو یہاں تک لے آؤ۔ اس کام میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن آگے زیادہ کام میں کروں گا، تم تماشا دیکھنا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، نازو نے کہا تو نیلا دیو اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور اس کے ساتھ سرخ رنگ کا ایک دھاگا بھی بندھا ہوا تھا۔ یہ لکڑی تم نے اس ڈبے پر مارنی ہے، یہ دھاگا اس سانپ کی گردن سے باندھنا ہے۔ اور وہ سرنگ کہاں ہے؟ نازو نے دیو سے پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ، میں اس اژدھے پرندے کو بتا دیتا ہوں، تم اسے حکم دینا، وہ تمہیں وہاں لے جائے گا۔ نیلے دیو نے کہا اور پھر وہ نازو کو ساتھ لیے محل کے صحن میں پہنچ گیا جہاں اژدھا پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ نیلے دیو نے پرندے کو سرنگ کے دہانے کی تفصیلات بتانا شروع کیں۔ تم سمجھ گئے ہو اژدھے پرندے کہ وہ سرنگ کہاں ہے؟ نازو نے اژدھے پرندے سے پوچھا۔ ہاں شہزادی، میں سمجھ گیا، پرندے نے جواب دیا تو نازو اس کی پیٹھ پر چڑھ گئی۔ چلو پرندے، مجھے اس سرنگ کے اندر لے چلو، نازو نے پرندے سے کہا اور پرندہ ہوا میں اٹھا، پھر اڑتا ہوا بلند ہو گیا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر وہ ایک طرف کو اڑنے لگا۔ کافی دیر اڑنے کے بعد وہ سبز رنگ کے پہاڑ پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے نیچے اترنا شروع کیا۔ ایک جگہ زمین پر کافی بڑا کنواں نظر آ رہا تھا۔ پرندہ اس کنویں کے اندر اترنے لگا تو نازو سمجھ گئی کہ یہی سرنگ کا دہانہ ہے۔ پرندہ پوری رفتار سے نیچے اترتا چلا گیا، کافی گہرائی میں جا کر اس کا رخ بدلا۔ اب وہ ایک چوڑی مگر قدرتی سرنگ کے درمیان اڑ رہا تھا۔ سرنگ میں روشنی بھی تھی، نہ جانے یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ کافی دیر نیچے اترنے کے بعد دور سے نازو کو آگ کی دیوار نظر آنے لگی۔ نازو نے پرندے سے پوچھا، یہ آگ کی دیوار کیسی ہے؟ یہ پہلا حصار ہے میری آقا، اژدھے پرندے نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس آگ کی دیوار میں گھس گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ کی دیوار غائب ہو گئی اور پرندہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی دور جانے کے بعد پھر آگ کی دیوار نظر آنے لگی۔ نازو سمجھ گئی یہ دوسرا حصار ہے۔ پرندہ اس حصار میں سے بھی گزر گیا اور ایک دھماکے کے ساتھ وہ حصار بھی ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پرندہ بھی زمین پر اترا اور پھر وہ مردہ ہو گیا۔ نازو ایک طویل سانس لے کر نیچے اتری اور پھر پیدل آگے بڑھتی چلی گئی۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے دور سے آگ کی دیوار پھر نظر آئی
اور وہ سمجھ گئی یہ تیسرا حصار ہے۔ لیکن نیلے دیو نے کہا تھا کہ اس حصار کو نازو نے اپنی عقل سے کوئی ترکیب سوچ کر توڑنا ہے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کون سی ترکیب سوچے، اور باوجود سوچنے کے اسے کوئی ترکیب سمجھ نہ آئی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ یہ جادو کی دیوار ہے، اصل آگ نہیں ہے، لیکن وہ تو جادو کا کوئی توڑ نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ اسے کیسے توڑے؟ پھر وہ اس دیوار کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد اچانک اسے ایک خیال آیا کہ وہ اس لکڑی کو تو آزمائے، کیونکہ اگر یہ لکڑی اس ڈبے کو توڑ سکتی ہے تو پھر یہ آگ کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ اس نے لکڑی سے سرخ دھاگا اتار لیا اور لکڑی کے دوسرے سرے کو آگ کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی لکڑی کا سرا آگ سے ٹکرایا، ایک دھماکہ ہوا اور آگ بجھ گئی۔ یہ دیکھ کر نازو خوشی سے اچھل پڑی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ نیلے دیو نے اسے یہ بات کیوں نہیں بتائی، تاکہ نازو اپنی عقل بھی استعمال کرے۔ آگے جانے کے بعد جب وہ آگ کی چوتھی دیوار تک پہنچی تو اس نے خنجر نکال لیا۔ اس نے اپنی انگلی پر ہلکا سا زخم لگایا اور زخم سے نکلنے والے خون کے قطرے اس نے اس آگ میں دیوار پر پھینکے تو ایک دھماکے سے یہ چوتھا اور آخری حصار بھی ختم ہو گیا اور نازو خوشی سے آگے بڑھ گئی۔ کافی آگے بڑھنے کے بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ گئی جس کے درمیان میں کافی بڑا سرخ رنگ کا ڈبہ موجود تھا جو چاروں طرف سے بند تھا۔ نازو سوچ رہی تھی کہ اب اس کا اصل امتحان شروع ہونا ہے، کیونکہ اس نے ایک خوفناک سانپ کو پکڑنا ہے۔ چنانچہ اس نے سرخ دھاگا ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی کو اس نے زور سے اس ڈبے پر مارا۔ جیسے ہی لکڑی ڈبے پر لگی، ایک دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے ڈبہ ٹوٹ کر بکھر گیا اور اس میں سے ایک انتہائی خوفناک گزدے نے پکارتے ہوئے سر باہر نکالا۔ اور جیسے ہی سانپ نے سر باہر نکالا، نازو اس پر جھپٹ پڑی۔ اس نے اسے موقع نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ سانپ سنبھلتا اور اپنا پورا جسم نازو کے گرد لپیٹتا، نازو نے انتہائی پھرتی سے کام لیتے ہوئے سرخ رنگ کا دھاگا اس کی گردن کے قریب باندھ دیا۔ اب میں تمہارا غلام ہوں نازو، سانپ کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔ مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر واپس لے چلو، نازو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور سانپ تیزی سے زمین پر لیٹتا چلا گیا۔ پھر وہ سانپ پر بیٹھ گئی اور سانپ تیزی سے رینگتا ہوا واپس جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ مردہ پرندہ پڑا تھا۔ اس پرندے کو کاٹ لو، نازو نے ازدے سے کہا، تو ازدے نے مردہ پرندے کو کاٹ لیا۔ دوسرے لمحے مردہ پرندہ زندہ ہو گیا اور نازو اب سانپ سے اتر کر اس پرندے کی پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ البتہ اس نے سانپ کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ازدہ پرندے، ہمیں واپس نیلے دیو تک لے چلو، حکم کی تعمیل ہوگی میری آقا، پرندے نے جواب دیا اور وہ پھر انہیں لے کر دوبارہ اڑتا ہوا واپس جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کنویں سے نکل کر کھلی فضا میں اڑنے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ پرندہ نیلے دیو کے محل میں اتر گیا جہاں نیلا دیو کھڑا تھا۔ شاباش نازو، شاباش، تم واقعی دنیا کی بہادر اور عقل مند لڑکی ہو، نیلے دیو نے نازو کو شاباش دیتے ہوئے کہا، اور نازو اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بے حد خوش ہوئی۔ وہ پرندے کی پیٹھ سے نیچے اتر آئی۔ شکریہ نیلے دیو، اگر تم میری مدد نہ کرتے تو یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ نازو نے دیو سے پوچھا۔ شہزادی، اب ہم نے اس ازدہ جادوگر کے محل میں جانا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تم پرندے کو حکم دینا کہ وہ ہمیں ازدہ جادوگر کے محل میں پہنچا دے، نیلے دیو نے نازو سے کہا۔ تو پھر آؤ بیٹھو۔ نیلا دیو بھی اس کے پیچھے اس پرندے کی پشت پر بیٹھ گیا۔ اس نے سانپ کو گردن سے پکڑ لیا۔ ازدہ پرندے، اب ہمیں ازدہ جادوگر کے محل میں لے چلو، نازو نے پرندے سے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی میری آقا، پرندے نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ فضا میں اٹھا اور بلندی سے ایک طرف اٹھتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے اپنا رخ بدلا اور کافی دیر مسلسل اڑنے کے بعد دوبارہ ازدہ جادوگر کے محل میں پہنچ کر نیچے اتر گیا۔ نازو اور نیلا دیو پرندے کی پشت سے نیچے اترے۔ اسی لمحے نیلے دیو نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سانپ کو گھما کر پوری قوت سے ازدے پرندے کی کلنگی پر کوڑے کی طرح مارا۔ جیسے ہی سانپ کا جسم پرندے کی کلنگی سے ٹکرایا اور پرندہ غائب ہو گیا۔ ازدہ پرندہ ہلاک ہو گیا نازو، بس یوں سمجھو کہ ازدہ جادوگر کی آدھی طاقت ختم ہو گئی۔ اسی لمحے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ پھر ازدہ جادوگر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ تم مکار لڑکی، میں تمہارا حشر کر دوں گا، ازدے جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا،
نیلے دیو نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سانپ کو کوڑے کے انداز میں اس ازدہ جادوگر کے جسم پر مسلسل مارنا شروع کر دیا۔ ازدہ جادوگر ان ضربوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتا رہا، لیکن نیلے دیو کا ہاتھ مسلسل چل رہا تھا، وہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا کہ اچانک نیلے دیو نے جھپٹ کر ازدہ جادوگر کے سر پر پگڑی کی طرح بندھے ہوئے سانپ کو سر سے پکڑا اور پوری قوت سے کھینچ لیا، جبکہ ازدہ جادوگر چیختا ہوا نیلے دیو پر جھپٹ پڑا۔ اب اس کا جادو نہیں چل سکتا نازو، تلوار نکال کر اسے روکو، نیلے دیو نے نازو سے کہا، لیکن ازدہ جادوگر وہاں رکنے کے بجائے تیزی سے بھاگتا ہوا محل کے اندر غائب ہو گیا۔ نازو تلوار نکال کر اس کے پیچھے دوڑنے لگی۔ رک جاؤ، نیلے دیو نے نازو سے کہا۔ ازدہ جادوگر نے اپنی جان سانپ سے نکال کر اپنے اندر ڈال لی ہے اور ایک کمرے میں بند ہو گیا ہے۔ اب وہ جادو کے منتر پڑھ رہا ہے تاکہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو یہ محل بھی غائب ہو چکا ہوتا۔ نیلے دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ جیسے یہ سانپ مریں گے ازدہ جادوگر بھی ہلاک ہو جائے گا۔ نازو نے بڑے مایوسانہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ ازدہ جادوگر مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگنے میں عافیت سمجھی، اور ظاہر ہے ان حالات میں اپنی جان تو سانپ میں نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں شہزادی، اب وہ ہم سے چھپ کر کہاں جا سکے گا؟ اس کا پگڑی والا سانپ اور اس کا ازدہ پرندہ ہلاک ہو چکا ہے۔ ہم نے اسے اس کے محل میں شکست کھا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور جادوگر ہے وہ۔ نیلے دیو نے نازو کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن اب وہ جادو کر کے کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں شہزادی، اب اس کا جادو ہم پر نہیں چل سکتا۔ اگر اس کا جادو چل سکتا تو وہ یہاں آنے سے پہلے ہی ہمیں جادو کے زور پر ہلاک کر چکا ہوتا۔ تمہارے پاس سلجوق کی انگوٹھی ہے اور میرے پاس بزرگ کی دی ہوئی انگوٹھی۔ اب آؤ، اب اسے باہر نکالیں اور اس کا خاتمہ کریں۔ یہ کہہ کر نیلا دیو نازو کو ساتھ لے کر محل میں گھس گیا اور پھر اس نے ہر بند دروازہ کھولنا شروع کر دیا، لیکن پورے محل میں گھومنے کے باوجود جادوگر انہیں کہیں نہ ملا۔ کہیں وہ اس سیاہ بونے کے ساتھ فرش میں نہ غائب ہو گیا ہو۔ نازو نے خیال آتے ہی کہا، سیاہ بونا؟ وہ کون ہے؟ نیلے دیو نے حیران ہو کر پوچھا، اور نازو نے اسے بتایا کہ کس طرح اس نے سیاہ بونے کو بلا کر اس سے سیاہ گلاب کا سیاہ کانٹا منگوایا تھا۔ لیکن سیاہ بونا تو اس کا غلام ہوگا، وہ ہمارے کہنے پر تو باہر نہیں آئے گا، نیلے دیو نے کہا۔ کوشش کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے، نازو نے کہا، اور نیلے دیو کو لے کر اس کمرے میں پہنچ گئی جہاں ازدہ جادوگر نے سیاہ بونے کو بلایا تھا۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر اسی انداز میں تالی بجائی جس انداز میں ازدہ جادوگر نے تالی بجائی تھی۔ تالی بجاتے ہی فرش سے وہی سیاہ بونا باہر نکلا اور نازو کے سامنے آ کر جھک گیا۔ ازدہ پرندے اور جان سانپ کے آقا، کیا حکم ہے؟ ازدہ جادوگر کہاں ہے؟ نازو نے حکم دینے والے انداز میں پوچھا۔ میرا آقا ایک سب سے بڑے معبد میں پہنچ گیا ہے تاکہ وہاں 40 سال تک عبادت کر کے ایک بار پھر اپنی ختم شدہ طاقتیں دوبارہ حاصل کرے۔ اسے یہاں کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ نازو نے بونے سے پوچھا۔ میری آقا، اب یہ ممکن نہیں، سیاہ بونے نے جواب دیا۔ نازو بولی، کوئی ترکیب بتاؤ۔ ایک ترکیب ہے، لیکن وہ ہے بہت مشکل۔ کون سی ترکیب؟ جلدی بتاؤ، نازو نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ اگر تم میری آقا بن جاؤ تو صرف مجھ میں یہ طاقت ہے، میں اپنے آقا ازدہ جادوگر کو زبردستی وہاں سے لا سکتا ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے یہاں نہیں لا سکتی۔ میں تمہاری آقا کس طرح بن سکتی ہوں؟ اگر تم خنجر سے اپنی گردن پر زخم لگاؤ یا مجھے اجازت دو کہ میں زخم لگاؤں، پھر مجھے اپنی گردن سے تھوڑا سا خون پینے دو، میں تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، نازو نے کہا اور خنجر نکال لیا۔ نیلا دیو بولا، رک جاؤ، اور دوسرے لمحے اس نے جھپٹ کر سیاہ بونے کو گردن سے پکڑا اور اوپر اٹھا کر اس کا چہرہ دیوار سے رگڑنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ نازو نے حیران ہو کر پوچھا۔ رک جاؤ، یہ مکار ازدہ جادوگر خود ہے، ابھی یہ سامنے آ جائے گا، نیلے دیو نے کہا، اور اسی لمحے واقعی اس کے ہاتھ میں لٹکے ہوئے سیاہ بونے کا جسم بڑا ہونے لگ گیا، اور چند لمحوں بعد سیاہ بونے کی بجائے خود ازدہ جادوگر اس کے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا۔ اس کے سینے میں خنجر مار دو، جلدی کرو نازو، نیلے دیو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ازدہ جادوگر کے سینہ نازو کی طرف کر دیا۔ نازو نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر
जादूगर के सीने में उतार दिया और जादूगर के हलक से चीख निकली। फिर वो चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया। उसके साथ ही जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो नाज़ो ने देखा महल गायब हो चुका था और वहां पर जादूगर की लाश पड़ी हुई थी। नीले देव ने झुककर असदा जादूगर के सीने से खंजर निकाला और फिर इसने उसकी गर्दन काट दी। इसका सर उठा लो नाज़ो और उसे अपने साथ बादशाह सासान के पास ले जाओ। इसकी गर्दन से टपकता हुआ खून जब तुम शहजादा जानदार के जिस्म पर डालोगी तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं तो न जाने कितने अरसे में वहां पहुंचूं, तब तक क्या इसकी गर्दन से खून निकलता रहेगा? नाज़ो ने हैरान होकर पूछा। मैं तुम्हें अभी वहां पहुंचा देता हूं। तुम्हारे हाथ में सल्जूक की अंगूठी मौजूद है। आंखें बंद करो, लेकिन इस असदा जादूगर के सर को मजबूती से पकड़े रखना। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुमने कैसे पहचान लिया कि ये स्याह बोना ही असल असदा जादूगर है? नाज़ो ने हैरत से पूछा। इसलिए कि मुझे मालूम है कि असदा जादूगर की खोई हुई ताकतें उसी वक्त बहाल हो सकती हैं जब कोई औरत अपने गले में खंजर चलाए और असदा जादूगर इसके गले से मुंह लगाकर उसका खून पी जाए। जब स्याह बोने ने यह शर्त लगाई तो मैं समझ गया ये स्याह बोने के रूप में खुद असदा जादूगर मौजूद है। वो इसी तरह तुम्हें भी हलाक करना चाहता था और अपनी खोई हुई ताकतें बहाल करके मुझे भी हलाक कर देता। नीले देव ने कहा और नाज़ो ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म बेहद हल्का फुल्का हो गया। काफी देर बाद जब उसे अपने कदमों तले एक बार सख्त जमीन का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल दीं और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो मुल्क सासान के शाही महल के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में असदा जादूगर का सर था। उसे फौरन ही बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि नाज़ो कामयाब वापस आई है तो वो खुश हो गया। उसने शहजादा जानदार को बुलाया जो अभी तक बच्चे के रूप में था। नाज़ो ने हाथ में पकड़े हुए जादूगर के कटे हुए सर से टपकता हुआ खून जैसे ही शहजादा जानदार के सर पर डाला वो फौरन ही अपने असल रूप में वापस आ गया। बादशाह शहजादे जानदार को असली हालत में देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फौरन ही दरबार में आम मुनक्कद करके वहां पूरे दरबार के सामने नाज़ो को अपनी बेटी बना लिया और उसके सर पर शहजादियों वाला ताज भी रख दिया। इस तरह नाज़ो की हसरत पूरी हो गई और वो असल में शहजादी बन गई। फिर उसकी शादी शहजादे जानदार से कर दी गई। इस तरह इसकी ये हसरत भी पूरी हो गई कि उसकी शादी किसी शहजादे से हो। कई रोज तक जश्न मनाया जाता रहा। शहजादा जानदार भी खुश था कि इसकी शादी एक बहादुर अक्लमंद और दलेर लड़की से हो गई। फिर सासान के बादशाह ने नाज़ो शहजादी के कहने पर उसके तमाम भाइयों और उनकी बीवियों को बुला लिया और जब इन सब को मालूम हुआ कि नाज़ो असल में शहजादी बन गई है और उसकी शादी भी शहजादे से हो गई है तो वो बहुत हैरान भी हुए और बहुत खुश भी हुए। नाज़ो शहजादी की शादी में बूढ़ी ताकुना ने भी शिरकत की और सल्जोक बाबा ने भी। शादी का जश्न कई रोज तक मनाया जाता रहा। बादशाह ने तख्तो ताज भी शहजादा जानदार के हवाले कर दिया। इस तरह शहजादा जानदार बादशाह बन गया और नकली शहजादी नाज़ो ना सिर्फ असली शहजादी बन गई बल्कि अब मुल्क सासान की मलका भी बन गई थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GNS स्टोरी टीवी। शुक्रिया।